یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور اس پر آپ مت گھبرائیے۔ کچھ لوگ ہم پر اس لیے غصہ ہوتے کہ یہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ ارے فرقہ بندی کیوں ہے تو فرقہ بندی والوں جا کے پوچھو نا، ہم سے کیوں پوچھ رہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن و حدیث پر عمل کرو، اب وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ہم 2 4 10 لوگ اسی طریقے پر موجود ہیں، تو آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہو کہ تم لوگ کیوں نہیں کہیں بھاگ جاتے ہو؟ تو ہم تو نہیں بھاگیں گے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر قائم رہیے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انسان غصہ ہم سے ہو رہا ہے کہ یہ فرقہ بندی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ارے فرقہ بندی جو کرتا ہے وہ نہ ختم کر سکتا ہے بھائی؟ آپ اس راستے پہ جا رہے ہو، آپ اس راستے پہ جا رہے ہو، وہ اس راستے پہ جا رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا جرم ہے میرے بھائی؟ ہماری کیا غلطی ہے میرے بھائی؟ آپ کو سمجھا تو سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم بھی یہ راستہ چھوڑ دیں؟ لوگ اس راستے پر زیادہ نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ اس کا حل ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، یاد رکھو آخرت کا معاملہ ہے اور دین کا معاملہ ہے، اس لیے جو ہے کیا نام ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی فرقہ بندی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھنا، نبی علیہ السلام وصیت کر گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر۔ جب یہ وصیت سنتا ہوں تو واللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کتنا شکر ادا کیا جائے سوچنا پڑتا ہے، کتنا شکر ادا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اللہ نے کیسے اور کیا دیکھ کر کے ہم کو دیا ہے۔ دیکھو ہمارے بھائی کو کتنا پیسہ دیا ہے، کتنا بڑا عہدہ دیا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود اللہ نے اس کو شرک میں ڈھکیل دیا ہے۔ اللہ اکبر، شرک میں ڈھکیل دیا مسلمان ہونے کے بعد۔ ارے ایک کافر، ایک مشرک شرک پر ہے، ایک کافر شرک کرتا ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے، ارے اللہ کے بندے آپ مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو شرک میں ڈھکیل دیا۔ رو گڑگڑاؤ اللہ سے، استغفار کرو، اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے کیا دیکھا اس گنہگار کے اندر، اس خطاکار کے اندر، کہ تو نے بہت ساری چیزوں سے محروم کیا، لیکن سب سے بڑی جو دولت تھی وہ تو نے ہم کو نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ہاں سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب جب ہم یہ بولتے ہیں تو مولانا جہنم بولتے ہیں، مولانا جہنمی بولتے ہیں۔ ارے میں نے کب جہنمی بولا بھائی؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو کہ 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا۔ وہ تو جو ہے کیا نام ہے، شیخ وہی معاملہ ہو گیا، ہمارے شیخ عنایت مدنی حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے ماشاءاللہ کتاب و سنت کے احیاء کا، کہ شیخ نے جو ہے کہا کہ یہ جو گا گا کر تقریر کرتے ہیں اس کو اہل علم نے بدعت کہا ہے، اسلاف نے بدعت کہا ہے، اور حقیقت میں بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں شیخ نے بدعت کہا۔ ارے شیخ نے کب بدعت کہا؟ اہل علم کا فتویٰ نقل کیا ہے، بتایا ہے کہ اہل علم نے بدعت کہا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب جہنم میں جائیں گے، تو کہتے نہیں مولانا، آپ کے جو مولانا ہے نا ہم کو جہنمی کہتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کو جہنمی نہیں کہتا ہے۔ مولانا کی تو یہ دعا ہے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو تو توحید کی توفیق عطا فرما اور سب کو تو جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ سارے انسانوں کو توحید کی توفیق عطا فرما اور سب کو جنت میں داخل کر دے۔ تو سوائے ایک فرقہ کے اور سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا کون فرقہ ہے؟ ہاں یہ ہمیشہ دھیان رکھو، کہا یہ وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے، اور ابھی میں نے لنک جوڑ کر دیا ہے کہ کس کا لنک جا کر کے صحابہ سے جڑتا ہے، کس کا لنک جا کر کے صحابہ کو جڑتا ہے۔ ڈسکنیکٹ کون ہوتا ہے، کون کنیکٹڈ ہے، جس کا لنک ہی ٹوٹا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اصحاب الحدیث ہے، یہ صرف اہل الحدیث ہے اور سلفی ہے۔ میں اللہ رب العزت سے انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میں تیرے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کے ذریعے سے اور اپنی ساری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے ان کے وسیلے اور واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے یہ دولت ہم کو عطا فرمائی ہے منہج اہل حدیث کی، اے اللہ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ثابت قدمی دے دے، اے اللہ ہم کو دعوت توفیق دے کہ اپنے بھائیوں کو کم سے کم سمجھا سکے، اپنے بھائیوں کو بات کو پہنچا سکے کہ میرے بھائیوں آگے بہت بڑی کھائی ہے، بہت بڑا کھڑر ہے، ورنہ گر جاؤ گے، چلے آ جاؤ منہج صحابہ کی طرف، چلے آؤ منہج سلف کی طرف، چلے آؤ منہج اہل الحدیث کی طرف، جو ائمہ کا منہج، جو صحابہ کا منہج، جو تابعین کا منہج، جو علماء کا منہج، اس کی طرف چلے آ جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، بدعتوں سے بچائے، انحراف سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہی ہماری وفات ہو۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم۔